بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام رابعہ بنت اسماعیل تھا۔ یہ تبع تابعین میں سے تھیں اور یہ ایک عبادت گزار، دنیا سے بے رغبت اور حب الہی میں ڈوبی ہوئی ولیہ خاتون تھیں۔ انہیں اپنے علم، ریاضت اور زہد و عبادت سے ایسا مقام حاصل ہوا کہ ان کے عہد کے بڑے بڑے عالم و صوفیہ ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی گفتگو سننا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کر اپنے شوہر سے پوچھتیں، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کہ کوئی نہیں ہے تو پھر پوچھتیں، مجھے اجازت ہے؟ کہتے اجازت ہے تو پھر مصلی پر کھڑی ہو جاتیں اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی تھیں۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ حسن بصرہ جو بصرہ کے امام تھے، وہ رابعہ بصری کے پاس آئے اور کہنے لگے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حسن بصرہ رابعہ بصری سے اس لیے شادی کرنا چاہتے تھے کہ انہیں لالچ تھا کہ ان کے طفیل میری بخشش ہو جائے۔ وہ آئے اور کہنے لگے، رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لوں گی۔ انہوں نے کہا، بتاؤ کیا ہے؟ رابعہ بصری نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں کہ دوزخی؟ تو کہنے لگے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر رابعہ بصری نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ جب اللہ روز قیامت اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئیں گے اور کسی کے الٹے ہاتھ میں، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے؟ تو حسن بصرہ کہنے لگے، اس کے بارے میں بھی میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ تو وہ کہنے لگیں، اچھا یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں؟ تو انہوں نے کہا، یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تو پھر رابعہ بصری نے کہا، اچھا یہ بتائیں کہ لوگ پل صراط سے گزریں گے تو کچھ پار نکل جائیں گے اور کچھ نیچے دوزخ میں گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ کہا، یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ کہا، جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک بار آپ سالن پکانے کے لیے اٹھیں تو دیکھا کہ پیاز نہیں تھا، پریشان ہو گئیں۔ نہ کوئی بیٹا، نہ بھائی، نہ خاوند اور نہ خادمہ۔ سوچ میں پڑیں کہ پیاز کہاں سے لاؤں؟ اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی آ رہی تھی اور اس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ جب وہ اوپر آئی تو چیل کے پنجے کھلے اور پیاز سیدھا رابعہ بصری کی گود میں آ کر گر گیا۔ سبحان اللہ! یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خوب مدد فرماتا ہے۔ جب رابعہ بصری کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ 2-4 آدمی بلا کر جلدی سے مجھے دفن کر دینا، کسی کو نہ بتانا، صبح لوگوں کو بتا دینا۔ ان کا انتقال رات کو ہوا اور انہوں نے اپنی خادمہ کو یہ بھی کہا، اور مجھے اسی چادر میں دفن کرنا جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا تو ایک شور مچ گیا۔ لوگوں نے کہا، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اگلی رات ان کی خادمہ نے رابعہ بصری کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ انہوں نے سبز لباس پہنا ہوا تھا اور حسن و جمال تھا۔ پوچھا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو رابعہ بصری نے کہا، میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا۔ کہا، آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو دفن کیا تھا؟ تو رابعہ بصری نے کہا، وہ اللہ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا لباس پہنایا ہے، اور اس چادر کو رب نے سنبھال کے رکھا ہے۔ جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو رب تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ انہوں نے پوچھا، منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا، وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا
کہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ جس رب کو میں نے 40 سال نہیں بلایا، اس رب کو میں 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر کیسے بھول جاؤں گی؟ تو پھر منکر نکیر نے کہا کہ ان کا آگے کیا حساب لینا ہے، چلو واپس چلو۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اسے شیئر کریں تاکہ یہ خوبصورت واقعہ دوسروں تک بھی پہنچے اور یہ اسلامی واقعات زیادہ سے زیادہ لوگ جان سکیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے تمام اسلامی واقعات آپ تک پہنچ سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر۔